دوستو آج میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بہترین ویڈیو بتانے والا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ ہم سب میں انسانیت ہونی چاہیے، تو یہ تمام مذہب پر ہم کیا کرتے ہیں بلکہ ایک انسانیت کا مذہب ہونا چاہیے۔ تو آئیے دوستو پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام اور آپ کا؟ میرا نام ربی کولی ایسا ڈاکٹر صاحب، میرے پیرنٹس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں۔ بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر، پر سب سے زیادہ ہے انسانیت۔ اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں، میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں۔ پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں۔ پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا، اس کو پوجنا ہے۔ ویدا ایسی تھی، گریک میتھالوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کے موزس تک، اور آپ کے محمد صاحب کے بعد آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھے گی قرآن 50 سال بعد لکھے گی، اور نہیں 40-50 کوئی بھی ہو۔ پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ اڑنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ ٹھہرا، میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب، میں اب نے ختم نہیں کیا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے، وار نہ کریے، لڑائی نہ کریے۔ ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسنیٹ ہوئے، اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے۔ یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، لمبا تھا، تقریر تھی چھوٹی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہیں، انسان ہیں، کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں؟ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے۔ بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے۔ اسلام کی سارے باتیں، ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی باتیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے، پھر 12ویں، پھر ڈاکٹری۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذہب، جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کہا، شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا۔ شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا۔ ان کی بھی اسٹڈی ہے، میری بھی اسٹڈی، آپ کی بھی اسٹڈی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا، آپ نے 30 سال کیے۔ اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، ضروری نہیں۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں
میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی. میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی, کئی سوامی جی سے بات کی, کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے, یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے, وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی, مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی, مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے, مرسیڈیز کار ہے, مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے, تو کس کی غلطی ہے, مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفیکیشن, اس کا پاور کتنا ہے, ہارس پاور کتنا ہے, مائلیج کتنا ہے, سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو, مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے, آخر میں آ کے آپ پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گا. آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے, یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے, اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا, حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا. اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ اتارے ہوئے
कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से, वेद का क्या नहीं, भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही, जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मजहब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज बेहतर, नई चीज बेहतर। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज हक के ऊपर है वो चीज बेहतर है। तो भाई साहब, आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे जरा कमजोर और गलत है। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। इस बंदे की बातें आप लोगों ने सुनी है दोस्तों के डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है कि आप जितने भी अगर वो आप इस्लाम की बातें करते हैं यहाँ पे, और हमें इंसानियत होनी चाहिए और हमें इंसानियत के मज़हब पर यकीन रखना चाहिए, बाकी मज़ाहब को छोड़ना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। एक इंसान तब तक एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो एक अच्छा इंसान ना बन जाए। जितने भी दुनिया में अगर आप लोग देखें दोस्तों, कोई भी ऐसा मुसलमान एक अच्छा मुसलमान तब तक नहीं बन सकता जब तक एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी में इंसानियत ना हो, अगर वो अच्छे मुसलमान होने की कोशिश करता है तो वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है। अगर एक मुसलमान एक इंसानियत के तौर पे किसी को नुकसान ना पहुंचाए दोस्तों, तो वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन अगर वो एक मुसलमान भी है और अगर वो किसी मासूम बंदे का कत्ल करता है तो अल्लाह ताला कहता है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया है, या किसी को नुकसान पहुंचाता है या किसी को कत्ल करता है या किसी को मारता है, तो ऐसे है जैसे कि गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे आला मज़हब है वो इस्लाम है। अल्लाह ताला कहता है मुझे जो सबसे नज़दीक मज़हब है वो इस्लाम है। सिर्फ इंसानियत नहीं है कि इंसानियत के ज़रिए इंसान जन्नत में चला जाएगा या इंसान जो है वो आला तक मकाम हासिल करेगा, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक इंसान जब तक एक अच्छा मुसलमान जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं बन जाता वो एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। तो हर किसी को चाहिए कि वो पहले जो है इंसानियत हासिल करे, फिर मुसलमान होने के नाते अच्छे काम करे दोस्तों। तो इस तरह एक नहीं है दोस्तों कि हमें सिर्फ जो है एक अच्छा इंसान रहना चाहिए, बल्कि हमें इस कलमे पर यकीन रखना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमें इसके नीचे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं उन पर हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए बस। लेकिन ये इस जो बंदा था इसने जो क्वेश्चन किया है दोस्तों कि सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए, सिर्फ इंसानियत आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है? जब तक आपने ये कलमा ना पढ़ा हो, ये दुनिया, ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद सितारे किसने पैदा किए हैं? वो हमारा रब है, वो अल्लाह है। हमें इस पर यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह ताला एक ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल व बंदे हैं। फिर
अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान पैदा किया है। सिर्फ इंसानियत नहीं है कि सिर्फ हमें इंसानियत हो, हम इंसानियत के ज़रिए एक दूसरे से बात करें, बल्कि नहीं, हमें हम जो है वो मोमिन है, और मोमिन को चाहिए कि वो इस कलमे के नीचे ज़िंदगी गुजार सके कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तब हमारी ज़िंदगी संवरेगी, तब हमारा आखिरत संवरेगा, तब हम जन्नत में जा सकेंगे, तब हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें पता चलेगा कि हम अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किस मकसद के लिए पैदा किया है, किस मकसद के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ इंसानियत नहीं है कि इंसानियत के ज़रिए हम जो है इस दुनिया को फ़तह कर लेंगे या इस दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल कर लेंगे या जहन्नम से हट कर हम जन्नत में चले जाएंगे। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक हमने ये कलमा ना पढ़ा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक हमें अल्लाह ताला के सारे अहकामात ना नहीं मानेंगे, तब हमें कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, जितने भी मुसलमान है वो तब तक एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते जब तक वो एक अच्छे इंसान ना बन जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बेहतरीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।